بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. اب ان کے بعد صوبائی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے امیر محترم جناب ڈاکٹر عبدالدیان صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے جمعیت اہل حدیث کے محترم قائدین، سارے صوبائی جمعیتوں کے عمراء اور نظمہ اور مجلس شورا کے اراکین، میرے عزیز اور بزرگ دوستو، آج کا یہ اجتماع، آج کا یہ اجلاس ہر 2 سال کے بعد 34واں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور جو 33 اجتماعات، اس میں سے 5-6 اجتماعات جن سے ہمیں کما حقہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، ان کے مقابلے میں آج کا یہ اجتماع باقاعدہ با مقصد اور با نتیجہ ہے، کیونکہ آج ہمارے جمعیت کے 2 عظیم قائدین، ان لوگوں نے آپس میں اتحاد کر لیا۔ ہم ان کو اور جنہوں نے اس میں اپنے کارہائے نمایاں اپنے خدمات انجام دیے ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، وہ قابل صد مبارکباد ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ اتحاد اب کسی کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے اور یہ اتحاد ہمیشہ قائم رہے۔ اور اس کے علاوہ اس اجلاس کا جو عنوان ہے یہ آپ سبھی لوگ سمجھتے ہی ہیں، سب سے زیادہ اتحاد اور اتفاق کی دعوت اسلام نے دی ہے، جس نے عالم کو اتحاد اور اتفاق کا درس دیا۔ آج جو ہے کیا کہتے ہیں، انہی کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں کو اپنے کردار و عمل سے بھی ثابت کرنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا ہے، اللہ سے رجوع بھی کرنا ہے کہ اللہ ہماری صفوں میں بھی اتحاد قائم رکھے اور ہم امن و شانتی کے پیغامبر بن کر ابھریں۔ والسلام علیکم۔